السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم سب اسی کی تعریف اور توصیف بجا لاتے ہیں اور ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ اکیلا اور لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ برادران اسلام وہ خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ حاجہ پڑھا گیا، اور اس خطبے کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کا ترجمہ سنایا گیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس خطبے میں کیا پڑھتے تھے، اس میں کیا پیغام ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ آئیے، آج کا دن عید کا دن ہے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غسل کریں اور عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے، اور ہم نے اللہ کے حکم کے خاطر اس ماہ میں فرض روزے 29 روزے ہم نے رکھ لیے۔ الحمدللہ، اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ روزے میں ہم نے کیا کیا اور یہ عبادات ہم پر کیوں مقرر کی گئی ہیں؟ سب سے پہلے یہ آیت یاد رکھ لیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جن دو مخلوق ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں، عبادات نہ کریں، تو پھر ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہم نہیں سمجھے تو آپ یوں سمجھیے کہ مائک ہے، اگر اس میں آواز نہ آئے تو اس کو ہٹا دینا۔ لائٹ ہے اوپر لگی ہوئی، روشنی کا کام دیتا ہے تو اوپر، جس دن لائٹ روشنی دینا بند کر دیں آپ اس کو اوپر سے نکال کر کچرے کی کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو مقصد، جس مقصد کے لیے لائٹ لگائی گئی تھی وہ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح سے ہم اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہیں تو زندگی اور آخرت کامیاب۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہیں، یہ فرائض ہیں۔ تو آئیے، اللہ کا فضل ہوا رمضان کے روزے رکھے، ایک مہینہ اللہ کے حکم کو بجا لایا، اللہ کے حکم کے خاطر روزہ رکھا،
بھی یہ حرام کھانے، سود، رشوت اور دیگر چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے پانی پینے کی ہماری ضرورت تھی زندگی کی، بغیر پیے کہ ہم نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ روزے میں تم پانی نہ پیو، تو نہیں پیے، تو پھر یہ شراب، کباب، یہ ساری حرام چیزیں کیوں ہم استعمال کریں؟ ان سب چیزوں سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح سے روزے میں جماع سے روک دیا گیا۔ ایک جائز کام شوہر اور بیوی کے تعلقات کا تھا، روزے کے درمیان اللہ کے حکم سے رکا رہا، تو پھر کیوں نہیں کہ ہمارے یہ جوان، یہ نوجوان زنا سے، لیواقت سے اور دیگر جرائم سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے۔ جب حلال اور حرام کی تمیز رہے گی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اگر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اس کے لیے تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہ دی، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی کو اپناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا کام اگر نوکری کا ہے، اس میں اللہ کا ڈر یہ کہ ہم جائز کام کریں، ناجائز کام نہ کریں۔ دنیا میں ہم کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہو، جو کوئی بھی کام ہم کرتے ہو، تو ہر کام میں اتقوا اللہ، اللہ کا حکم کیا ہے دیکھیں۔ ہر معاملے میں، ہر معاملے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا حکم کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے آپ نے نماز پڑھی؟ کیسے آپ نے ان چیزوں کو بجا لایا؟ اگر اس چیز کو اپنائیں گے تو آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی سبیلیں، ایسے راہیں نکالتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ صبح ہوتی ہے ہم اپنی ڈیوٹی کی فکر کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ جائیداد کے معاملہ ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، تو حکم ہے ہر معاملے میں تقوی کو اپنانا۔ اب آئیے اس کے بعد ہمارا ہر کام کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے، میں دکان لگایا پریشان، بزنس کر رہا ہوں پریشان، اور ساری چیزیں پریشان۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے۔ بھئی مشکل کیوں پریشانی میں ہم تقوی کو نہیں اپنائے تو ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اقتدار ہو وہ عزت والا ہوگا، صاحب سرمایہ دار ہو وہ عزت والا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اگر صرف صاحب اقتدار کو عزت ہوتی تو فرعون کو، تو وہ عزت فرعون کو نہیں ملی۔ صاحب ثروت ہونے کے باوجود شداد کو عزت نہیں ملی، صاحب وزیر ہونے کے باوجود حمان کو وہ عزت نہیں ملی، لیکن ایک بلال حبشی جو تقوی کو اپنائے، پیارے حبیب معراج گئے، وہاں بلال کے جوتوں کی آواز کو سنا، یہ ہے شرف، ایک بلال حبشی کو عزت ملی، کیوں؟ تقوی کی وجہ سے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتقوا اللہ، ہر معاملے میں ہم اللہ سے ڈریں۔ روزہ ہم نے رکھا لعلکم تتقون، تقوی کے لیے یہ جو کیا حکم دیا گیا، نماز، زکوٰۃ، حج، سب کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ ہے تقوی، متقی بن جاتا ہے۔ تو لہذا ہم متقی بن، تقوی کے لیے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، ما امر اللہ بہ،
جو اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے بڑا حکم توحید ہے، اور سب سے بڑا منع یعنی جس چیز سے روکا گیا وہ شرک ہے۔ جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہم کرتے ہو، نکاح، شادی، بیاہ، معاملات، سب میں کس چیز کا حکم ہے؟ تقوی کا، اور تقوی میں سب سے بڑا امر توحید ہے۔ توحید کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری سنت، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، میں آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھا، بھوکے تھے ہم، بھوکوں کو ہم محسوس کریں، غریبوں کو ہم محسوس کریں، غریبی کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، ہمدردی کا سبق اسلام نے ہم کو دیا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ اسی طرح سے اسلام نے ہمیں یہاں چند ایسے حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں رکنے کا حکم دیا، تو ہمارے جوان چاہیے کہ وہ شراب نوشی سے، جوا سے اور دیگر جتنے بری عادات ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر آئیں کہ اسلام نے ہمیں نماز اجتماعیت کے ساتھ حکم دیا، روزہ اجتماعیت کے ساتھ، ہم سب اپنے پوری دنیا بھر میں ہم ایک ساتھ روزہ رکھے، اب افطار ایک ساتھ کر رہے ہیں، حج ایک ساتھ کر رہے ہیں، اجتماعیت کا سبق دیا، لہذا ہم سب ایک جسم واحد کی طرح ہیں، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف نہ کرے، انتشار نہ کرے، بلکہ ہم سب ایک کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ہم سب ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں گے تو ہو سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تو لہذا ہم متحد ہو جائیں، اتحاد و اتفاق سے رہیں، عید کے موقع پر ایک دوسرے کو معاف کریں اور صلح صفائی کے ساتھ کام لیں، اور ایک دوسرے کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکبادی کے کلمات کہیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ان الفاظ کے ذریعے صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے۔ یہ دعا یا کلمات یاد کریں، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی عزت، آپ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ دنیا جہاں میں جو بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اے اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی، قیام اللیل کیا، اے اللہ ہمیں ہماری یہ چھوٹی موٹی عبادات کو قبول فرما لے، اے اللہ صدقہ خیرات کیا، دعائیں کی، اعتکاف کیا، اور بھی بہت سارے نیکیاں چھوٹے اور بڑے کی ہیں، اے اللہ ہمارے ان چھوٹے بڑے نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے تھے، پوچھا گیا کیوں؟ میں اس لیے
اس کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کو معاف کر کے ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار حال ہے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بن بیاہ لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کا بہتر سے بہتر بندوبست عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض حال ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کی تلافی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دنیا بھر میں مسلمان مظلوم نظر آ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارا حامی ہے، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تیرے سہارے ہم جیتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے توکل پہ جیتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ تو ہمارا حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ جگہ جگہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو دیکھ لے، اے اللہ جو یہ مظلوم ہے، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کا مداوا بن جا۔ اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کی ہمدردیاں کی ہیں، خیر خواہی کی ہے، صلح صفائی کی ہے، بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے بے اولاد ہیں، اے اللہ تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے اولاد والے ہیں، اے اللہ ہماری ان اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سرور اور دین کا فرما بردار بنا دے، دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان نوجوانوں کو اے اللہ نیک سمجھ دے، بزرگوں کو، بچوں کو اے اللہ دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، توحید کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ شرک کی قباحت اور اس کی مذمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے حبیب کی سنت کو جاننے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت کی ضد بدعت ہے، بدعات سے، خرافات سے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، آسان روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ، تعصب، یہ سارے اخلاقی جرائم ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، دھل دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو چھوٹے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ان چھوٹے بڑے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان کاروبار پر غیروں کی نظر ہے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچا لے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔